الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جانے ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مشکات نبوت مہتاب رسالت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. مبارکباد کے لائق ہیں نوجوان حضرات جن کی محنتیں کاوشیں بحمدہ تعالی رنگ لائیں اور نوجوانوں سے کام لینے والے عالم نبیل فاضل جلیل عالم بعمل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ذیشان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے. میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، پرانا ہی ہوں. ابھی نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص وقت کو اتنا تول کے چل رہے ہیں یہ الحمدللہ، ورنہ ایسا نقیب اگر بولنے پر آ جائے تو 5 منٹ میں مجمع کو اٹھا کے رکھ دینے والا نقیب ہے. ان پر اعلیٰ حضرت کا کھلا فیضان برستا. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جسپور میرے نام سے پہچانا گیا، ایسا نہیں ہے بلکہ میں جسپور کے نام سے پہچانا گیا ہوں. یہ ان کی محبت. اور یہ جو بدر العلوم ہے میں ہی کیا، جو مفتی ذیشان صاحب ہیں یہ بھی اسی میں پڑھیں. قاری خلیق صاحب قبلہ ہیں جو ہمارے سینئر ہیں بڑے، وہ بھی اسی میں. مفتی یونس صاحب، اور ان سے پہلے جو مفتی عمران حنفی تقریر کر کے گئے ہوں گے وہ بھی اسی مدرسہ بدر العلوم میں، اور حضرت کے ساتھی بھی ہیں. ایک نہیں 50 عالم یہاں کی روٹی کھا کر کے اللہ کے فضل سے آج ایسا ہے یہ علماء منبر شریف پر ہیں کہ وہ جہاں جو ہے وہ کامیاب ہے. یہ مدرسہ بدر العلوم کی دین ہے. اور میں تو یہ جملہ بولتا ہوں کوئی کتاب کا تو ہے نہیں, یہ تو اپنے عقیدے کا ہے
کہ بدر العلوم وہ بافیض مدرسہ ہے جو یہاں سے پڑھ کے یا پڑھا کے گیا، یا تو اس کی سرکاری سروس ہوئی یا اللہ نے اسے ویسے ہی اونچا مقام دیا۔ یہ سب سے علماء میں اس وقت موجود سب سے زیادہ بوڑھے اس لیے سامنے بیٹھے ہیں بزرگ، حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب موجود ہیں، پوچھ لیجئے ماشاءاللہ۔ اور تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر، پورے شہر کی ہر ممکن کوشش رہتی ہے، ہر ممکن کوشش کہ اچھے سے اچھا تعلیم کو سنوارا جائے اور بچوں کو رکھا جائے، کیونکہ ہم نے بھی اور مدرسوں کی بھی دال چاول کھائے ہیں، ان مدرسوں کا کھانا بھی دیکھا ہے، رہن سہن بھی دیکھا ہے، مگر الحمدللہ چاہے وہ پڑھنے والے طلبہ ہوں، ممبر شریف ہے یہ اور بھی یہاں سے جو فارغ ہو کر قاری شاہد ہیں، مولانا وقار اشرف ہیں، اور یہ جتنے ہیں انہوں نے بھی بہت مدرسے دیکھے ہوں گے، مگر یہاں جیسا کھانا یا رہن سہن بہت کم مدرسوں میں۔ یہ صرف اور صرف بعض کمیٹی والا تو یہ بھی جملے بول دیتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اپنے کانوں کی سنی بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے ہمارے بچے کھاتے ہیں ان سے اچھا مدرسے کے بچوں کو ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان دیا، جذبات اور اپنا طریقہ اور ہر اعتبار سے شہر کو سنوارنے کی، ہر اعتبار سے اس کو مزین کرنے کی جتنی تدبیریں تھیں وہ آپ کو بتائیں، لکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے یہ آ گئے، یہ اور دوسرے ایک بوڑھے آ گئے، یہ عمر کے اعتبار سے بوڑھے ہیں، دل کے اعتبار سے بوڑھے نہیں الحمدللہ۔ یہ بھی مدرسہ بدر العلوم میں رہے، سمجھ رہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں اپنے علاقے میں تقریر کرتا ہوں نا تو آپس میں لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، جو مجھے زیادہ جاننے لگا علاقے کا وہ کہتا کہ نہیں سید صاحب اس گاؤں کے، تو کچھ آپس میں کہتے ہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جسپور کے۔ یہ آج تک ان کے سامنے کسی لیے انہوں نے بولا ہے، میں جسپور سے مشہور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ دین کا قلعہ بنائے رکھے اور حاسدین کی نظروں سے محفوظ و مامون رکھے۔ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیں، پھر میں شروع ہوتا ہوں جتنا بھی ٹائم۔ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ مفتی ارسلان میاں تشریف لائیں گے، جب تک کے لیے میں ہوں الحمدللہ۔ توجہ نا، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، یہ جو زندگی کے لمحات ہیں نا ان کو ضائع مت کرنا۔ توجہ، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ جانو اور چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہ جانو۔ شیطان کے پاس ایک ہتھیار اتنا بڑا ہے جو وہ بڑوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے حسد، وہ ہے تکبر، وہ ہے غرور۔ جب اگر کوئی انسان مقام حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اتنا ہی شیطان زیادہ لگتا۔ کہہ رہے تیری تو اتنی شان ہے، اب تو تکبر کر، تیرے پاس اتنا روپیہ اب تو تکبر کر، تیرے پاس اتنا علم ہے اب تو تکبر کر۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، مجھے وہ بات یاد آنے لگی، توجہ ہے نا،
ایک محدث صاحب، ان کے ساتھ میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ کبھی محدث صاحب کے کپڑے سنبھالنا، اور اگر جوتے رکھے ہوں، چپل رکھی ہوں تو ان کو بھی سنبھالنا۔ عادت یہ تھی اگر سیدھے رکھے ہیں تب بھی ادھر ادھر کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اسے کام چاہیے، بہت پیار کرتا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد محدث صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ حدیثیں جاننے والا، بہت زیادہ حدیثیں جاننے والا محدث، جس کے جو تقوی کا امام تھا، جو متقی پرہیزگار تھا، اللہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر یہ چاہنے والا روزانہ قبر پہ جا کر کے کہتا تھا، محدث صاحب اب تو ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کم از کم خواب ہی میں آ جائے، خواب ہی میں دیدار کرا دے۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن ایسا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اس کی فریاد سن لی گئی۔ اب جب وہ سویا تو اس نے دیکھا محدث صاحب اپنی قبر میں لیٹے ہیں، اور قبر کو پھولوں کی کیاری بنا دیا گیا ہے، چاروں طرف پھول ہیں، جنت کی کیاری بنا دیا، چاروں طرف پھول رکھے ہیں۔ یہ کہنے لگا حضور میں نے تو دیکھا تھا مٹی ہے، مگر آپ کی قبر کو جنت کی کیاری کیوں بنا دیا گیا؟ آپ کی قبر میں پھول کیوں ہیں؟ اتنی خوشبو ہے، آپ نے کون سا ایسا عمل کیا؟ آپ سوچ رہے ہوگے انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، میں تہجد گزار تھا، میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، میں اتنی تسبیح پڑھتا تھا، مگر انہوں نے کیا جواب دیا؟ سنو، اللہ عالم ورسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مگر مجھے جو پتا ہے وہ ایک بات یہ ہے، بہت زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتا تھا یہ نہیں بتایا، راتوں رات نفل پڑھتا تھا یہ نہیں بتایا۔ کہا سنو بیٹا، ہوا کیا؟ ہوا یوں، ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد اب میں نے سوچا چلو میں کچھ حدیثیں لکھ لوں، میں نے قلم اٹھایا، میں نے دوات اٹھائی، اللہ اللہ قلم اور دوات، پہلے کا قلم لکڑی کا ہوتا تھا اور دوات وہ روشنائی والی، اس سے حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے۔ وہ کہنے لگے میں نے جیسے ہی اپنے پاس رکھا اور رکھنے کے بعد میں نے قلم کو اس دوات کے اندر ڈالا، اور جیسے ہی دوات میں لگا کر کے جب باہر نکالا تو قلم پہ روشنائی لگ جاتی ہے، اور جب قلم پہ روشنائی لگی اللہ اللہ میں نے قلم باہر کیا تو ایک مکھی آ گئی، وہ قلم کی روشنائی کو پینے لگی، وہ مکھی قلم پہ بیٹھ گئی۔ وہ محدث صاحب بولے اگر میں چاہتا تو میں اسے چٹکی سے اڑا دیتا، اگر میں چاہتا تو میں اسے ہلا کر کے گرا دیتا، اگر میں چاہتا تو اسے پھونک مار کے اڑا دیتا، مگر میرے دل میں خیال آیا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے، میں اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماروں گا، میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا۔ او اللہ کے بندے ذرا سوچ لے، میں خود انسان نہیں بنا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، یہ خود مکھی نہیں بنی، اللہ نے اس کو مکھی بنایا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہنے لگے محدث صاحب نے سوچا اگر میں اس کو چاہتا اڑا دیتا، مگر میرے دل میں خیال آیا، ایک رحم پیدا ہو گیا، اس مکھی کو پیٹ بھر لینے دو، یہ روشنائی پی رہی ہے،
ہے، میں اس کو اڑا نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی سانسوں کو روک لیا، قلم کو روک لیا تاکہ مکھی اڑ نہ جائے، قلم کو روک لیا تاکہ مکھی ہٹ نہ جائے۔ جیسے ہی قلم کو روکا اور مکھی نے اپنا پیٹ بھر لیا، بھرنے کے بعد جب قلم سے مکھی اڑ گئی، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے مکھی پر میں نے رحم کیا، اللہ نے میری قبر کو اس کے بدلے جنت کی کیاری بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آواز کا ایکو کم کرو۔ بہت خوب بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل آواز سنت۔ ایسی رہنی چاہیے جو سب کو صاف سمجھ میں آ جائے، تیز نہیں ہو عتیق بھائی، پاک باڑے کے رہنے والے پروگرام ہوتے ان کے میک پر۔ توجہ، اب ذرا غور کرو، وہ مکھی اس کو نہیں اڑایا، اس مکھی کو پیٹ پر لینے دیا۔ او انسان، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، تم مکھی کا کیا پیٹ بھراؤ گے؟ تمہاری ماں گھر میں بے حال ہے، تم مکھی کا کیا پیٹ بھراؤ گے؟ باپ کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو نہ ماں کو دیکھا جا رہا، نہ باپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کہیں ناموری کی بات آ جائے تو 5000 اسٹیج پہ آ کر کے اعلان کراتا ہے، مگر 500 روپے کی دوا ماں کو لا کے نہیں دیتا، باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا۔ کان کھول کے سن لو، جلسے میں آنے والوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو سنو، حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جلسہ ہم نے کرایا ہے، نعتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، تقریر بھی ہم کرتے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اللہ اور رسول اللہ راضی نہ ہو تو ہمارا سب کچھ بیکار ہے، ہمارے یہ جلسے بھی بیکار، ہماری نمازیں بھی بیکار، ہمارے روزے بھی بیکار۔ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ مگر گریبان میں جھانکو، چاہے وہ کمیٹی والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، سنو نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اس دنیا پہ ٹٹولو تو 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ملیں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں مگر ان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حج کرتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا، جلسے کرتے ہیں ان کے جلسے قبول نہیں ہوتے، نعرے لگاتے ہیں ان کے نعرے قبول نہیں ہوتے، تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریریں قبول نہیں ہوتی، نعتیں پڑھتے ہیں ان کی نعتیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سنو نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، پلٹ نہیں سکتے، خود ہی پلٹ جاؤ گے۔ اگر جو نبی کی بات نہ مانے گا وہی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ اب سنو، کون ایسا بندہ ہے جس کی نمازیں نہیں ہوتی؟ کون ایسا بندہ ہے؟ تم میں کم سے کم 30% ہوں گے، تم میں کم سے کم 20% ہوں گے، تم میں کم سے کم 10% ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو کھول کے جاتا ہوں، باقی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، مجھے پتا نہیں ہے کون ایسا ہے۔ میں حدیث کا سہارا لے کر کے تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکوٰۃ بیکار، اس کا حج بیکار، اس کی تبلیغ بیکار، اس کا ذکر کرنا بیکار، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار۔ اب صحابہ عرض کرنے لگے آقا آخر وہ ہے کون؟ آقا وہ کون گناہگار بندہ ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے۔ اس جلسے کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس سے یہ سبق لے کر کے جانا۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدیہ، وہ
وہ ہے جس کی ماں جس سے ناراض ہے، جس کا باپ جس سے ناراض ہے، اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، چاہے وہ مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غیر نمازی ہو، نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی بیکار، اس کی زکوٰۃ بھی بیکار، اس کا حج بھی بیکار، اس کا سب کچھ بیکار۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، یہاں سے اٹھو تو اپنی ماں کو راضی کر لینا، اپنے باپ کو راضی کر لینا۔ ارے میں تو کیا، ارسلان میاں کیا، کتنے بڑے پیر کو بلا لو، چاہے وہ غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب نواز ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر غلط بولوں یہ علماء مجھے پکڑ لے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ مہر لگے گی۔ چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے غریب نواز ہی کیوں نہ ہو، چاہے صابر پاک ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت نظام الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے بابا فرید الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے مخدوم سنی کیوں نہ ہو، چاہے سیدنا حافظ جمال اللہ کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اور یہ جتنے مل کر کے صبح سے شام تک، سارے علماء مل کر کے صبح سے شام تک اگر دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ عتیق بھائی دھیان رکھیے، طرز میں نہیں بولنا، تیز بول لے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ الصمد اصلی چیز کو چھوڑا، اس میں کم سے کم 10% لوگ ایسے ہوں گے میرے پاس آیا مسکرا کر کے مصافحہ کیا، سید صاحب کوائے ٹھیک ہے ٹھیک، کبھی اپنے باپ کو مسکرا کر کے دیکھا، کبھی ماں کو دیکھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا۔ اللہ اللہ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ ان کا نفل قبول ہے نہ ان کا فرض قبول ہے۔ اور سنو دعا کی مقبولیت کے بارے میں، تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں، میری دعا صابر پاک کی طرح نہیں، ان کی دعا غریب نواز کی طرح نہیں، ان کی دعا غوث پاک کی طرح نہیں، لیکن ہم ہر جگہ جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یہ سن کر کے جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، اللہ اللہ ماں کی خدمت کر لو، باپ کی خدمت کر لو۔ جب ماں باپ اگر راضی ہو جائے، چاہے وہ کیسے ہی ماں باپ ہو، اگر راضی ہو جائے اور وہ ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم دعا رد نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اگر نبی کی طرح کسی کی دعا ہے تو وہ ماں باپ ہیں اللہ، لیکن ان کو چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ ایک ایک مہینہ ہو گئے، 8 دن ہو گئے، دیکھتا نہیں، صبح باپ کس حال میں ہے، ماں کس حال میں، شام کس حال میں ہے، اور ماں کس حال میں، شام اور باپ کس حال میں نہیں دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے ماں کی وجہ سے آج جو سر فہرست ہیں، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل میں رہے،
لیکن جب ماں سے ملنے کے لیے آئے تو جنگل میں رہنے کے بعد ان کی مونچھ اور داڑھی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے. تمہیں اگر بوٹی نہ ملے 3 دن میں لڑنے لگو گے. نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے. جنگل میں 12 سال کے بعد کچھ نہیں کر رہے تھے, خالی عبادت کر رہے تھے, اللہ 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 کو راضی کر رہے تھے. 12 سال بہت ہوتے ہیں. جب ماں کی بارگاہ میں آئے, ماں نے کہا بیٹا کتنا مقام حاصل کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ماں مجھے پتا نہیں ہے, ابھی تو کچھ اشارہ نہیں ملا ہے. ارے اسی ماں نے حضرت بایزید بسطامی کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ اوپر کر کے کہا مولا اس ماں کا بیٹا 12 سال مجھ سے جدا رہا, جنگل میں رہا, مولا میرے بیٹے کے مقام کو بلند فرما دے. حضرت بایزید بسطامی قسم کھا کے کہتے ہیں 12 سال میں نے جنگل میں عبادت کی, مجھے وہ نہیں ملا جو ماں کی دعاؤں سے 2 منٹ میں عطا ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے بزرگ ہمارے شما کیا ہیں؟ حضرت اویس قرنی کا بھی معاملہ یہی ہے. 20 سال نبی کا زمانہ پایا, 20 سال اتنا بڑا عاشق, مگر نبی کا دیدار کرنے نہیں. اس لیے ان کی ماں اندھی گھر پہ اکیلی تھی, باپ نہیں. ماں کی خدمت کیا کرتے تھے, ماں کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. حضرت اویس قرنی اگر طہارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں, اگر ادھر لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. ایک دن جب عشق ابال لیتا ہے, دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگتے ہیں, اللہ اللہ سسکیاں پڑ جاتی ہیں. اویس قرنی کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے, ماں کی کانوں کی حس بڑھ جاتی ہے, پہچان لیا کہ میرا بیٹا پریشان ہے, میرا بیٹا رو رہا ہے, میرا بیٹا کسی حال میں ہے. ماں اندھی ہے, دکھ نہیں رہا ہے, مگر آواز دیتی ہے بیٹا اویس کیا تم پریشان ہو؟ بولو. جب بولے تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلتی ہے. حضرت اویس قرنی سے کہا میرے لال ذرا میرے پاس آ جا, میرے دل کے ٹکڑے میرے پاس آ جا, میرے جگر میرے پاس آ جا. حضرت اویس قرنی جب پاس آتے ہیں, ارے اندھی ماں ہے, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرے لال ابھی تیری ماں زندہ ہے, تیری بلائیں لینے کو ماں زندہ ہے. بول کیا بات ہے؟ کہا ماں نبی کی یاد تڑپانے لگی, ماں نبی کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لوں. ارے ماں وہ ہوتی ہے جس نے اپنا لقمہ کھلا دیا تھا. ماں کہنے لگی, ماں بولی جا میرے لال چلا جا, جا میرے بیٹے چلا جا, جا میرے شہزادے چلا جا, آقا کا دیدار کر لے. کہا ماں میں ایسے نہیں جا سکتا, ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ پیدل کا راستہ, وہ بھی وہ زمانہ آج کا ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا. ماں ایک دن میں تمہاری حالت خراب ہو جائے گی, تمہیں کون طہارت کے لیے لے کے جائے گا, تمہیں کون روٹی کھلائے گا, تمہیں کون پانی پلائے گا؟ حضرت اویس قرنی کی ماں نے دیکھا کہ میرا لال بہت زیادہ پریشان ہے. اللہ اللہ. حضرت اویس قرنی کی ماں بولی بیٹا ماں کی اطاعت بھی تو کرنا ہے, جب ماں حکم دیتی ہے جا چلا جا, اب تو تجھے جانا پڑے گا. اللہ اللہ. ماں کے حکم پر کھڑے ہو گئے. ایک طرف خوشیوں کا سمندر ہے, دوسری طرف غم کا پہاڑ ہے. خوشیوں کا سمندر اس لیے ہے کہ آقا کا دیدار ہوگا, غم کا پہاڑ اس لیے ہے کہ میری ماں کا کیا حال ہوگا, میری ماں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی. کہا بیٹا جا چلا جا. اویس قرنی نے سر پہ ہاتھ رکھوایا, کہا ماں میں جا رہا ہوں, کہا ماں میں چل رہا ہوں. ماں دروازے پہ اندھی ماں ہے, دیوار پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے لال جا رہا ہے. کہا ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹے میری بات سن لے, اگر جا رہا تو راستے میں کچھ کھا پی لینا, بھوکا مت رہنا. ارے یہ ماں کا کردار ہے, بھوکا مت رہنا. کہا ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, لیکن ماں نے ایک جملہ دیا, وہ جملہ سننے کا ہے. حضرت اویس قرنی سے کہا بیٹا سن, تو جا تو
हो रहा है, मगर जा नबी की चौखट पे चला जा, नबी की चौखट का बोसा दे देना। अगर नबी घर में हो तो अंधी माँ का सलाम कह देना, मगर सुन बेटे, अगर नबी घर में ना हो तो तू इंतजार मत करना, चौखट पर रुकना मत, वहां पर ठहरना मत। इसलिए तेरी अंधी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, हर हर पल इंतजार कर रही है। उवैस करनी चल देते हैं, मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहां दरवाजे पर पहुंचे, खड़े होकर के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई, दोबारा फिर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर आवाज नहीं आती है, फिर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे मोमिनों की माँ हजरत आयशा, पूरी दुनिया के मुसलमानों मोमिनों की माँ है। हजरत आयशा कहती हैं कौन है दरवाजे पर? कहा उवैस है। उवैस कहा वही दीवाना जिसका चर्चा मेरे आका करते हैं, जिसका चर्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करते हैं। कहा वही दीवाना है। कहा उवैस ठहरो, नबी घर में नहीं है, इंतजार करो, अभी आते होंगे, मुलाकात कर लेना। लेकिन जब इंतजार का लफ्ज आया, उधर माँ की आवाज कानों में गूंज रही थी, जो माँ ने कह दिया था दीदार मत करना। हजरत उवैस करनी दरवाजे पर रुके नहीं, हजरत उवैस करनी ने कदम वापस कर लिए, नबी का इंतजार नहीं किया। इसलिए माँ घर पे इंतजार कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत उवैस करनी रोते हुए वापस हो गए। मैं सहाबी नहीं हो पाया, मैं नबी का दीदार नहीं कर पाया। अरे माँ का कहना मानने पर जरा मकाम देखना। अल्लाह समद, हजरत उवैस करनी वापस आ जाते हैं। इतना रोए माँ के कदमों पर, माँ छुपा रही है, माँ थपकी दे रही है, माँ सर सहला रही है। कहा मेरे लाल क्या बात है? बोल नबी ने डांट दिया। मेरे शहजादे क्या बात है? क्या नबी ने तुझको डांट दिया या घर से निकाल दिया? बोल क्या बात है? कहा माँ आका का दीदार नहीं कर पाया, आका के दीदार से मुशर्रफ नहीं हो पाया। कहा क्यों? तूने नबी का दीदार क्यों नहीं किया? कहा माँ नबी घर में नहीं थे, इंतजार करना पड़ता। कहा बेटा ठहर जाता, एक दिन रुक जाता। कहा माँ आप ही ने तो कहा था इंतजार मत करना। अरे इस माँ का दिल पिघल जाता है, इस माँ का दिल नरम हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीने से लगा लेती है। और ये अंधी माँ अपने हाथ उठा करके दुआ कर देती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे के मकाम को बुलंद कर दे। मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है, मेरे बेटे के मकाम को बुलंद कर दे। खुदा की कसम, माँ जलाल में आती है और आकर के कहती है उवैस ले, आज तू मेरा तलवा चूम ले, इंशाअल्लाह बड़े बड़े सहाबी, तू सहाबी तो नहीं हो पाया मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने जरूर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआओं का असर है प्यारे, ये माँ की दुआ। अरे आज लाखों रुपए लाखों रुपए खर्च करके हज करता, मगर कोई गारंटी नहीं ले सकता इसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। कोई गारंटी नहीं इसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। मगर बगैर पैसे के देखो, बगैर दौलत के देखो, शाम को माँ का दीदार करो, शाम को माँ सो जाए, सुबह को उठो, माँ बाप का दीदार करो, मुस्कुरा दो, माँ बाप का दीदार करो। ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं अगर जो भी सुबह को ईमान की हालत में अपने माँ बाप का दीदार करता है, मुस्कुरा देता है, उसे एक हज मकबूल का सवाब, सुभान अल्लाह, एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह आज से तुम लोग तौबा कर लेना, आज से जो ये खुराफाते हैं वो तौबा कर लेना। सिर्फ इसी एक बात को उठाऊंगा, वरना तो बहुत सारी बातें इधर उधर हो जाती हैं, जहन से निकलती जाती हैं। नौजवानों अभी वक्त गया नहीं है, अब तक अगर तुम बेराह रवी में थे, अब तक तुम इधर उधर भटक रहे थे, माँ से नाराज, माँ को नाराज कर दिया था, बाप को नाराज कर दिया था, जाओ सुबह ही से माँ बाप के कदमों पे गिर जाओ, माँ बाप का
کہنا مان لو، خدا کی قسم ماں باپ وہ دولت ہے جو تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، اور اگر معافی مل گئی تو رسول اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ الصمد، اگر توبہ کرو گے اس مجمع میں، دل ہی دل میں توبہ کر لینا، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، بلکہ دل سے کرے جو بھی کرے، دل سے توبہ کر لینا، آج کے بعد ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ ارے اللہ تو وہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ توبہ کی جب بات آ گئی ہے تو سن لو، میں نے یہ واقعہ کئی تقریروں میں بیان کیا ہے، مگر یہاں پر موقع محل کے اعتبار سے صحیح لگتا ہے، ذرا سنو۔ ایک نوجوان بستی میں رہتا تھا، اللہ اللہ اس نوجوان کے حالات کیا تھے؟ وہ نوجوان ایسا تھا، بستی میں رہتا تھا، اگر آگ ہاتھ میں لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلا کرتے تھے، اگر آگ دامن میں لے لے تو اس کے دامن نہیں جلا کرتا تھا، اگر آگ پہ چلا کرتا تھا تو اس نوجوان کے پاؤں نہیں جلتے تھے، آدھا گاؤں اس کے پیچھے رہتا تھا۔ ہماری دکان میں چلو، ہمارے مکان میں چلو، وہاں پر برکتیں ہوں گی، قدم رکھ دو، بزرگوں سے برکتیں ہوتی ہیں، سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ بڑا نمازی تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، مگر ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور اس کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بھائی ذرا بتا تو تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے، تیرا معاملہ کیسے بدلا ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں جلتے، تیرے پاؤں نہیں جلتے، تیرا دامن نہیں جلتا، ارے تو کیا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان اپنی کہانی سناتا ہے، میں تمہیں سنا کر کے جا رہا ہوں اور تم توبہ کر لینا۔ وہ نوجوان کہتا، بھائی سن، تجھے تو معلوم ہے پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈا میں ہی تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں ہی تھا، ارے شراب اور جوئے کیا کیا ہم نے نہیں کیے، سٹے اور تاش کیا کیا ہم نے، جو بھی برائیاں تھی وہ کیا کیا ہم نے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 40-50 کا گروپ رہتا تھا، جو مرغے تلے جاتے تھے، کھائے جاتے تھے، بیئر اور شراب پی جاتی تھی، غریبوں کا ہنسی مذاق ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، لڑکیوں کو بے عزت کیا جاتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت نیلام کی تھی، ان کی عزت نیلام کی تھی، لوٹا تھا۔ اللہ اللہ، ایک دن کیا ہوا، میں صبح جب نکلا تو میرے سر پہ شیطان سوار تھا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے سامنے سے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن چادر اوڑے ہوئی ہے، اس کی چادر پہ پیمد لگا ہوا ہے، اس کی چادر سے جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں نے دیکھ لیا بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے میں تو سب سے زیادہ غنڈا تھا، میں تو سب سے بڑا لفنگا تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، 40-50 آدمی رہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، جب اس لڑکی کو گھیرا تو وہ لڑکی کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی مجھے جانا کرتی تھی، میرا نام مشہور ہو گیا تھا، وہ لڑکی جانا کرتی تھی، یہ غنڈا ہے، لفنگا ہے، یہ وہی ہے جس کو چاہتا اس کی عزت نیلام کر دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، بھائی مجھے چھوڑ دے، بھائی میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کہا یہ بتا تو کہاں سے آ رہی ہے، تو کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں غریب کی بیوی ہوں، غریب کی بیٹی ہوں، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا مکان وہاں پر ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مگر میرے پاس چھوٹے چھوٹے 3 بچے آئے، میں ان 3 بچوں کی خاطر دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجھنے جاتی ہوں، ان کے برتن جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، مجھے جو کچھ ملتا اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ اس لیے وہ نوجوان بولا، میری نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، سن، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، مگر میرے ساتھ غلط حرکت پر آ جا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے غلط جملہ بولا تھا، اس نے گندے فعل کے لیے کہا تھا۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو وہ لرز گئی، کہا تجھے پتا نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 سانپ پیدا کر دیتا ہے، 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے۔
اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹوں، وہ کہ ٹوٹ پڑوں۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے بھائی، مجھے چھوڑ دے، مجھے روپیہ دولت نہیں چاہیے۔ کہا تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں گے، بچوں کو تو پال نہیں سکتی، جتنی دولت چاہیے لے لے مگر تو میرے کام کے لیے آ جا۔ وہ کہنے لگی سون تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک ہو مگر آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ یہ اس نے اپنے ماں باپ سے نصیحت پائی تھی۔ آج پوری دنیا میں یہ مشن بن گیا ہے، ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جو مائک پہ کہنے کی باتیں نہیں ہے مگر اگر نہیں کہوں تو کیسے پہنچا جائے گا، یہ مشن بنا دیا گیا ہے۔ مسلموں کی لڑکی غیر مسلموں لڑکوں کے ساتھ اس کے ساتھ موبائل کے ذریعے ٹچ ہو رہی ہے۔ کتنے کوتوالی میں جا کر کے دیکھو، تھانے کچہری میں جا کر کے دیکھو، آج اتنا گندا ناچ ناچا جا رہا۔ برقع اوڑھنے والی غیر مسلم نہیں ہو سکتی، برقع اوڑھنے کے بعد وہاں پر غیر مسلم کے ساتھ پہنچتی ہے، پھر کپڑے اتارنے کے بعد ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیسا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا، میں اس کی ماں کو کہوں گا، اس کے باپ کو کہوں گا، اور ماں باپ سن لے، حدیث سن لے۔ آج بہت جنت کے ہم ٹھیکیدار بنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ایک نعرہ لگا دیا ہم جنتی ہو گئے، ایک جلسہ کرا دیا ہم جنتی ہو گئے، ایک کھڑے ہو کر کسی کو 50 روپے دے دیا ہم جنتی ہو گئے۔ یہ سارے کام اچھے ہیں مگر سن لے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ ثلاثہ، لا يدخل الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اس میں دیوس کا لفظ آیا ہے، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے وہ سنے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں اور وہ بیٹیوں کی خبر نہیں لیتا ہے۔ دیوس وہ شوہر ہے جس کی بیوی آوارہ ہو گئی ہے اور وہ شوہر خبر نہیں لیتا ہے۔ دیوس وہ بھائی ہے جو بہن کی خبر نہیں لیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک دن کے لیے صبح سے شام تک ہماری بیٹی غائب ہے، یہ ماں کو خبر کیوں نہیں ہے، باپ کو پتا کیوں نہیں ہے، 3 گھنٹے کے لیے بے خبر ہے، ہمارے گھر سے غائب ہے، تبھی تو غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ویڈیو بنا رہی ہے، گندی چیزیں بنا رہی ہے اور پھر وہاں کوتوالی میں جا کے دکھا رہی ہے دیکھو ہماری شادی ہونی چاہیے، اس سے ہمارا افیئر چل رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا پھونک کے قدم رکھو۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس اگر نمازی ہو، بے نمازی ہو، جو بھی ہو، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی خبر لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس مشن کا پتہ نہیں ہے؟ ارے ذرا میڈیا کی دنیا دیکھیے یا ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیے، آج کیسا زمانہ آ گیا۔ پہلے کی مسلمان کی وہ بچی تھی، اس نے یہ کہہ دیا تھا تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ اس کے باپ نے اس کی گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی۔ اب سنو، وہ لڑکی چلی جاتی ہے، اپنا چہرہ تو چہرہ اس نے پلو تک نہیں دکھایا، وہ لڑکی گھر کو واپس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی آئی اب وہاں پر آ جاتی ہے، بیچاری بچوں کی گزر بسر کر رہی ہے، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا، قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا۔ اب بڑے بڑے لوگ کیا، میڈیم لوگوں کے یہاں کا کھانا ختم ہو گیا۔ اس غریب لڑکی کے گھر 1 دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا۔ بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دیا جائے۔ ارے ماں
کا کلیجہ چر جاتا ہے میرے لال، اگر کچھ ہو تو کھلا دوں، لیکن پھر بھی ماں تسلی دے رہی ہے میرے لال صبر کرو صبر کرو۔ تیسرا دن ہو جاتا ہے، اب بچے کملانے لگتے ہیں، اس غریب لڑکی کا نہ شوہر ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ تیسرے دن بچے الٹی سیدھی سانسیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماں کیا ہمیں لقمہ کھانے نہیں ملے گا، ماں کیا ہمیں کچھ کھانے نہیں ملے گا۔ ماں سینے سے لگا کے تسلی دے لیتی ہے، لیکن ماں اس نے وہی چادر اوڑی دروازوں پہ جا رہی ہے، کہہ رہی ہے بھائی میرے بچوں کی جان بچا لو۔ سب عورتیں کہہ رہی ہیں بہن اگر ہمارے گھر میں کھانے کو ہوتا تو دے دیتے۔ ارے ایسا بھی منظر آیا ہے، اللہ الصمد، بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری گھر پہ آئے گی تو کچھ لے کر کے آئے گی، لیکن ماں اپنی خالی جھولی لے کر کے آ جاتی ہے۔ جب ماں واپس آتی ہے اللہ اللہ تینوں بچے کملا جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے ماں کہ اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ارے تینوں بچے ایک طرف لیٹے ہیں، سسکیاں اور ہچکیاں لے رہے ہیں۔ یہ لڑکی پھر اس نے چادر اوڑی نکل گئی، لیکن اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگ رہی تھی۔ جو مالدار خنڈا تھا اس سے پوچھا کیا بات ہے، اس لڑکی نے پوچھا کیسی لائن ہے، کہا جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لا رہے ہیں، جس اگر کوئی زمین جائیداد ہے تو وہ زمین جائیداد گروی رکھنے کے بعد وہ اناج لا رہے ہیں۔ اب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا، غریب تھی، اس کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، غریب تھی، مگر نبی کے نواسوں کا واسطہ دے کر کے، نبی کے بچوں کا واسطہ دے کر کے پختہ ایمان سے چادر اوڑھ کے لائن میں لگ جاتی ہے۔ اس کے دل نے کہا تیرے پاس سونا چاندی نہیں کیا گروی رکھے گی، اس کے دل نے کہا تیرے پاس زمین جائیداد نہیں ہے کیا گرمی رکھے گی۔ وہ لڑکی سمجھانے لگی کربلا میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر امام حسین پاک کے شہزادے شہید ہوئے، ان کا واسطہ دوں گی، سیدہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ دوں گی، زین العابدین کی بیماری کا واسطہ دوں گی۔ ارے نبی کے بچے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے میں ان کی شہادت کا واسطہ دوں گی، شاید اسے رحم آ جائے۔ اتنے میں اس لڑکے کی نظر پڑ جاتی ہے، جو اس نے دیکھا پہچان لیا، اس نے اپنے 2 دوستوں کو بھیجا، کہا دیکھو وہ لڑکی کھڑی ہے، اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس غریب بچی ابھی دلی دل میں باتیں بنا رہی تھی، اب جیسے ہی اس کو پکڑ کے لایا گیا کہا کیا بات ہے، وہی کہتی ہے بھائی میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، وہ مجھ سے کھانے کو مانگ رہے ہیں، میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ ارے تم کیا جانو ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے، تم تو اگر 2 نعرے لگا دیے سمجھے ہم ہی سب اچھے ہیں، کسی مولانا نے تعریف کر دی سمجھ کے ہم ہی اچھے ہیں، ذرا پیارے سن لے۔ ارے ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو لال خون کالا کر دیتا ہے، دکان چھوڑ کے باپ جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اگر کسی کا بچہ ہاسپٹل تو میرے پاس فون آئے ہیں، ڈینٹل سے فون آئے ہیں، سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کی لکڑی کی دکان بند ہے، اس کا کاروبار بند ہے، اسی اولاد کی خاطر وہاں کھانا نہیں کھا رہا، چائے نہیں پی رہا ہے، یہ اولاد کی خاطر۔ تمہیں کیا پتا، تم سمجھتے ہو ایسے ہی اتنے ہی بڑے ہم پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے بھائی تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر کا واسطہ میرے بچوں کی جان بچا لے، ہو سکتا ہے وہی بچے تیرے کام میں آ جائیں۔ اللہ اللہ یہ کہہ کر کے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہے، مجھے بچوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ارے 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اللہ وہ لڑکی نے جب کہا مگر اس کے دل پہ رحم نہیں آیا، باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ وہ لڑکا کہنے لگا سن میں تیرے بچوں کی جان تو بچا لوں گا مگر میں نے جس کام کے لیے کہا تھا وہی کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا ہوگا، اللہ اللہ وہی گندی حرکت کے لیے کہا ہوتا۔ نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اپنے قدم کو دیکھو، اپنے گاؤں اپنی بستی اپنے شہر کی بچیوں پر کنٹرول
کنٹرول کرو. اب سنو, وہ لڑکے نے کہا میرا کہنا مان لے, میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا. ارے ایمان ہو تو ایسا ہو. وہ لڑکی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اگر میری گود میں تینوں بچے دم توڑ دیں گے تب بھی میں تیرے ساتھ غلط حرکت کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اللہ اتنا کہا تو پھر اسے بھی غصہ آ گیا. اس نے جو تھا اتنی زور سے دھکا دیا, جیسے ہی دھکا دیا وہ لڑکی گری, چوکھٹ میں سر لگ جاتا ہے, اور جب چوکھٹ میں سر لگا بیچاری گر جاتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نبی اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت